اٹریکٹو نہیں ہے، اٹس اے فیکٹ. پھر یہاں فرمایا کہ انعام اور کھیتی، مویشی اور کھیتی، ہر مرد جو ہے یعنی جب وہ ذرا بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی دو ہمارے یہاں کلاسز ہیں نا، ایک ہے ایگریکلچر کلاس، ایک ہے انڈسٹریلسٹ کلاس. تو جب مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، whether he belongs to the agriculture class or he belongs to the industrialist class، وہ فائنلی کیا کرتا ہے؟ ایک فارم بناتا ہے اور اس فارم میں وہ فارمنگ کرتا ہے اور وہاں مویشی لا کر پالتا ہے. یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے، میں سب آپ کے لیے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ جنہیں پڑھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کلام واقعی اللہ کا کلام ہے جس نے مجھے بنایا ہے، اس لیے کہ اٹ واز اے ٹرو پکچر آف مائنڈ. یعنی مرد کی صحیح تصویر. لیکن عورتیں جو ہے جب اس کو اس تصویر میں فٹ ہوں گی، کرنا چاہیں گی اپنے آپ کو، تو نہیں بیٹھیں گی. اسی لیے میں نے ترجمے میں کہہ دیا چونکہ مقابلے میں عورت آ رہی ہے، لہذا میں نے کہا کہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں مراد ہے مردوں کے لیے. اب اس کے مقابلے میں سورہ حج کے آغاز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل چیز ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اب یہ عورت کا ہے ٹاپ کیریکٹر. یعنی آج کے اس دور میں مرد بھی کام پہ جاتے ہیں، عورتیں بھی کام پہ جاتی ہیں، اولاد دونوں کی ہے کہ نہیں ہے. لیکن مرد کی نیچر کیا ہے کہ جو وہ ایک دفعہ گھر سے نکل جائے کام کے لیے تو ہی forgets everything. نہ اسے اپنی بیوی یاد آتی ہے، نہ اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنے کام میں وہ مگن ہو جاتا ہے. whereas اسی گھر سے ایک خاتون بھی جاتی ہے کام کے لیے، وہ ملازمہ کے حوالے کر کے جاتی ہے کہ یا کسی پروفیشنل بیبی سٹر کے حوالے کر کے جاتی ہے. اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بچہ یاد آتا رہتا ہے، کال کرتی ہے، دودھ پلا دیا، نیپز چینج کر دیے، پیمپرز چینج کر دیے. کیوں؟ اب قرآن مجید کیا نقشہ کھینچ رہا ہے قیامت کا کہ یوم ترونھا، جب تم اس دن کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اب اس کے بارے میں مرد شریکی نہیں ہو سکتا، یہ تو خالص خاتون سے متعلق بات ہے. اور خاتون خاص طور پر شادی شدہ خاتون، بچیاں بیچاری جو انہیں ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ بچہ کس چیز کا نام ہے، شادی شدہ خاتون جو اپریشیٹ کر سکتی ہے اس آیہ مبارکہ کو کہ وہ اتنا ہاربل ایونٹ ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، ابارشنز ہو جائیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. اب یہاں ایک اور بات آ گئی کہ وہاں جو میں نے ترجمہ کیا تھا الناس کا مرد، میں یہاں بھی ترجمہ کرتا ہوں، جرات کرتا ہوں ترجمہ کرنے کی، تم مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. یعنی دو کیریکٹرز بیان کیے عورتوں کے، دودھ پلانا بھول جائیں گی، ابورٹ کر جائیں گی. اور ایک کیریکٹر آیا مردوں کا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے نہیں. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اب یہ جو نشے کی حالت کا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو علامہ اقبال نے عشق اور عقل کے حوالے سے بڑا خوبصورت ایک موازنہ ان کے بہت سے اشعار کے اندر ہے، بلکہ پوری غزل جو ہے اسی موضوع پر ان کی بڑی مشہور غزل ہے کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش تو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اب یہاں جو عشق و عقل کا موازنہ ہے، الہی عقل خجستہ پاک کو ذرا سی دیوانگی عطا کر. اور پھر خود وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. اور ان کا رومی کا شعر اسی معنی میں فارسی میں ہے، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازیں دیوانہ خاد ساسم خیش را. تو یہ دو فیکلٹیز ہیں انسان کی، ایک اس کے جذبات ہیں جو اس کے اندر موومنٹ پیدا کرتے ہیں، اور ایک اس کی فیکلٹی ہے جو اس کے اندر اس کے جذبات کو بریک لگاتی ہے. یہ فیکلٹی قرآن مجید میں عقل کہلاتی ہے. عقل کہتے ہیں عربی زبان میں باندھنے والی چیز کو. یہ آپ جو عربوں کے ہاں ان کے کلچر کا حصہ نا، رومال کے اوپر وہ خوبصورت سی رسیاں جو پڑی ہوتی ہیں انہیں اقال کہتے ہیں. اس کا اوریجن کیا تھا کہ جب عرب، آج تو وہ کیڈلک پر سوار ہوتا ہے ماشاءاللہ، جب وہ اونٹ پہ سوار ہوتا تھا
تو اپنے ساتھ ایک رسی بھی رکھتا تھا, اور جب وہ اونٹ سے اترتا تھا, اونٹ کو بٹھانا چاہے تو اس کو بٹھا کر اس کا گھٹنا یوں باندھ دیتا تھا, اور اگر وہ چاہتا کہ ذرا تھوڑا سا چر پھر بھی لے لیکن دور نہ جائے تو اس کا اگلا اور پچھلا پاؤں جو ہے وہ تھوڑے سے لوز رسی کے ساتھ باندھ دیتا تھا کہ لمیٹڈ موومنٹ کر سکے. اس رسی کو اقال کہتے تھے. اسی سے لفظ عقل بنا ہے, یعنی جذبات کو باندھنے والی شے. اب مرد اور عورت دونوں میں جذبات بھی ہیں اور ان پر ایک چیک بھی ہے, کنٹرول بھی ہے, اور یہ چیک اور کنٹرول جو ہے یہی اصل میں حیوانات اور انسانوں کے درمیان مابین امتیاز چیز ہے. یعنی جہاں تک لیبیڈوز کا تعلق ہے یا اینیمل انسٹنکٹس کا تعلق ہے وہ کامن ہے انسان میں اور حیوان میں. بھوک انسان کو بھی لگتی ہے, حیوان کو بھی لگتی ہے, پیاس اسے بھی لگتی ہے, اسے بھی لگتی ہے, سیکس اس کے اندر بھی ہے, اس کے اندر بھی ہے, ریٹیلیشن اس کے اندر بھی ہے, اس کے اندر بھی ہے. واٹس دا ڈفرنس؟ ایک جانور کو جب بھوک لگ جائے اور اس کا پسندیدہ کھانا بھی اس کی ودن اپروچ آ جائے تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. اینڈ سو از دی کیس آف ادر تھنگس. پیاس لگ جائے اور پانی تک منہ اس کا پہنچ جائے تو وہ نہیں روک سکتا. ہاں, اس کا مالک باغ کھینچ لے اس کی اور پانی تک منہ پہنچنے نہ دے, وہ ایک اور بات ہے. تو جبکہ انسان کیا ہے, اسے بھی بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس کے اندر بھی جنسی جذبہ ہے, اسے بھی غصہ آتا ہے, لیکن اس کے پاس ایک بریک فینومینن بھی ہے. یعنی جذبات اگر ایکسلریٹر ہیں تو بریک کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ اس کی عقل ہے, عقل فینومینن. یہ پورا فینومینن ہے, ایک انسان کی فیکلٹی ہے جو اس کو روکتی ہے. اب اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مرد اور عورت کے درمیان جو اصل فرق ہے وہ یہی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ریلیٹیولی اسٹرانگ, یعنی جو بریک فینومینن کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے جذبات میں ایکسپریشن پر ایک کنٹرول رکھتا ہے, ویئر ایز عورت کو اللہ تعالیٰ نے ریلیٹیولی جذباتی پیدا کیا ہے. باقی آگے لسٹ ہے کہ وہ جذبات کو فوکس کریں گے تو جو دونوں آیتیں میں نے سنائی ہیں کہ مرد کے جذبات میں سر فہرست سیکس ہے, عورت کے جذبات میں سر فہرست جو ہے وہ ماں کی ممتا ہے. یعنی مرد جو ہے وہ مرتا مر جائے, نیک سے نیک مرد جو ہے وہ بھی تاک جھانک سے باز نہیں آ سکتا, اس کی نیچر کا حصہ ہے. ویئر ایز عورت جو ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ایک عورت شادی شدہ عورت ہے, اس کے بال بچے ہیں, وہ گھر میں سکون کے ساتھ ہے, اس مذہب کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہ ہو, وہ بھی شی ڈزنٹ لک اراؤنڈ. میرا انالیسس تو یہی ہے, آپ مجھ سے اگری کریں گے کہ اسے ضرورت نہیں ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی. جبکہ مرد کی نیچر یہ قرآن مجید کی اس پکچر جو قرآن مجید نے بیان کی ہے سورہ آل عمران کے, اس کے عین مطابق ہے. اب اس کو لے کر آپ آگے چلیں. فرق جذبات کا, عورت ریلیٹیولی زیادہ جذباتی ہے, مرد جو ہے وہ جذبات اس کے اندر بھی ہیں لیکن اس سے اپنے ایکسپریشنز پر کچھ کنٹرول ہے. اسی ایک بات ہی کو لے لیجئے کہ مرد کا اصل ویک پوائنٹ, سب سے بڑا ویک پوائنٹ تو ہے ہی عورت, لیکن وہ ایکسپریشن پر کنٹرول رکھتا ہے, اس سے براہ راست اظہار نہیں کرتا بلکہ اس کے جذبات کو ابھارتا ہے. اور عورت جذباتی جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کے سامنے جو ہے وہ کپڑے اتار کر یا نیم برنا ہو کر آ جاتی ہے جسٹ ٹو سیٹسفائی ہم, حالانکہ اس میں عورت کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے مرد کے فائدے کے. یعنی اس میں جو خاص طور پر ویسٹ کے ماحول کے اندر آپ دیکھیں, بڑا عجیب مجھے ایک تجربہ ہوا. سردیوں کے دنوں میں امریکہ کے وزٹ پر تھا تو عجیب محسوس ہوا کہ جی مرد سب کے سب جو ہیں وہ پاؤں کی ٹو سے لے کر یعنی یہاں تک ٹائی لگائے ہوئے, اوپر کا بٹن بند کیے ہوئے اور اوپر ہیٹ بھی لیے ہوئے تھے. لیکن اسی ماحول میں عورت بیچاری جو ہے ٹھٹکتی ہوئی ننگی ٹانگوں کے ساتھ, ننگے سر کے ساتھ, ننگی گردن کے ساتھ پھر رہی تھی. اس کو کس بولے کتے نے کاٹا تھا؟ وہ بولا کتا مرد ہے جس نے اس کو کاٹ کر اس کو پاگل کر دیا. اور حقیقت ہے یہ. یعنی آپ تجزیہ کیجئے کہ عورت کو کچھ نہیں ملتا, لیکن چونکہ اس کے وہ جذبات زیادہ ہیں لہذا اپنے اس جذبات کے ایکسپریشن پر وہ کنٹرول نہیں رکھتی, اور مرد چونکہ اس کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے لہذا اس کو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے, اور یہ اپنے فائدے سے بے خبر جذبات کی رو میں بہ جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سسٹم بنایا انسان کا, سوشل سسٹم, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ گھر جو ہے, فیملی, اٹس این انسٹیٹیوشن, اٹس ناٹ اے بورڈنگ ہاؤس. پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں, بورڈنگ ہاؤس میں اور انسٹیٹیوشن میں کیا فرق ہوتا ہے.
اگرچہ بورڈنگ ہاؤس کا بھی کوئی نہ کوئی پریفیکٹ ہوتا ہے, وارڈن ہوتا ہے, لیکن اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی, سوائے یعنی کو باہر کے جو امور ہیں ان کو وہ ہینڈل کرتا ہے. لیکن انٹرنلی ہر کمرہ جو ہے بورڈنگ ہاؤس کا, اس میں رہنے والے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک گھر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. انسٹیٹیوشن کے کیا معنی ہے؟ انسٹیٹیوشن وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کام کرنے والے یا رہنے والے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اسٹیٹس کے اعتبار سے ایک خاص فرق کے ساتھ رہتے ہیں. مثلا ایک فیکٹری ہے, اس میں مزدور بھی کام کرتا ہے, اس میں مینیجر بھی کام کرتا ہے, اس میں جنرل مینیجر بھی ہوتا ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, چیئرمین بھی ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس ماحول کے اندر یعنی اس چار دیواری جو فیکٹری کی چار دیواری ہے اس میں کیا ہوں. اف ہی انڈرسٹینڈز ہز رول اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, بٹ اف ہی مس انڈرسٹینڈز اسے غلط فہمی ہو جائے تو پھر پرابلم ہوگی. جیسے فیکٹری کو چھوڑ دیں, آپ ایک دکان میں آپ جاتے ہیں, اس دکان میں دکان کا مالک بھی ہوتا ہے, سیلز مین بھی ہوتے ہیں, گاہک بھی ہوتے ہیں. اگر ہر ایک کو اپنے سٹیٹس کا پتا ہو تو کوئی پرابلم نہیں, اور اگر کوئی گاہک دکان کے اندر جا کر بھول جائے کہ میں سیلز مین ہوں یا گاہک ہوں تو واٹ ول ہیپن؟ یا سیلز مین کو بھول جائے کہ میں سیلز مین ہوں یا مینیجر ہوں یا مالک ہوں تو کیا ہوگا؟ فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہاں بھی انسٹیٹیوشن ہوگا وہاں انسانوں کے درمیان ایک ریلیشن ہوگا. یہ مینیجر ہے, یہ آفیسر ہے, یہ ورکر ہے. اور ایک جوتا بنانے والی فیکٹری, ایک سوئی بنانے والی فیکٹری, وہ بھی بغیر مینجمنٹ کے نہیں چل سکتی. اس میں آپ کو ڈیزگنیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ مینیجر ہے, یہ اس کا سبارڈینیٹ آفیسر ہے, اور یہ ورکر ہے. ان تینوں کی پوزیشن ہوگی تو انسٹیٹیوشن چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. اس یونیورسٹی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں, میڈم کو معلوم ہے ان کا اسٹیٹس کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, وی سی صاحب کو معلوم ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, اور آرگنائزیشن کے چیئرمین کو معلوم ہے کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. جب تک یہ اورینٹیشن ذہنوں کے اندر صحیح ہے دیر ول بی نو پرابلم, اور جب یہ اسٹیٹس جو ہے وہ گڑبڑ ہوگی, یہ بھول جائے گا تو گڑبڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. سب سے پہلی بات, گھر ایک ادارہ ہے. پھر اس ادارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ود آل ہز اتھارٹی مرد کو گھر کا انچارج مقرر کر دیا ہے. یعنی قرآن مجید نے بڑی زبردست انداز اختیار کیا ہے. ویسے قرآن مجید مختلف باتیں جو ہے وہ دلیل سے بیان کرتا ہے, لیکن جو بڑے بڑے ایشوز ہیں قرآن مجید نے بغیر دلیل کے بیان کیے ہیں. مثلا سود کے بارے میں کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی انما البیع مثل الربا, کہ جی کیا فرق ہے سود میں اور کاروبار میں, یہ بھی تو ایسا ہی ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کسی کو لون دیتے ہیں, کیا فرق ہے؟ آج بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے آبجیکشن ریز کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس میں پورا لاجک بیان کر دیتا, کوئی لاجک بیان نہیں کیا. کیا کہا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے کاروبار کو جائز اور سود کو ناجائز کر دیا ہے. دیٹس اٹ. جیسے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے اندر کیا ہے, یعنی رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ رشتے حرام ہیں, ان سے شادی نہیں ہو سکتی. حرمت علیکم, آخری آیت ہے چوتھے پارے کی, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و عماتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم الی آخر آیا, حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, خالائیں, بھانجیاں, بھتیجیاں, اور آخر تک چلی گئی آیت. اب کوئی اس پر بحث کرنا شروع کر دے, بتائیں جی کیا فرق ہے بہن میں اور بیوی میں, اس کے ساتھ کیوں شادی الاؤڈ نہیں ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ اللہ ود ہز اتھارٹی اس نے اسے بین کر دیا ہے. دیٹس آل. اگر کوئی شخص یہ بات سمجھ جاتا ہے تو ہی ول ہیو نو پرابلم. اسی طرح قرآن مجید نے اس مسئلے کو بھی بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام مقرر کیے گئے ہیں. قامہ یقوم قوامن کے معنی کھڑے ہونا, اور قوام کھڑا رکھنے والا. آپ آرگنائزر کہہ لیں, مینیجر کہہ لیں, ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں, یعنی جو اس گھر کو کھڑا رکھتا ہے وہ ان کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں مرد. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, جیسے اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے ایسے ہی اللہ نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی مرد کو گھر کا انچارج مینیجر مقرر کر دیا ہے. نمبر 1, اضافی طور پر معاشی بوجھ بھی اس پر ڈال دیا ہے. وبما انفقوا من اموالهم, لہذا اب سوال پیدا ہوا کہ نیک عورت کون ہے؟
قرآن مجید میں جب مردوں کا ذکر آتا ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں کہ میں مردوں کا ذکر کیوں کہہ رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں 3 ائمہ جو ہیں فقہ کے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک، ان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس سے جمع مذکر ہی مراد ہیں، عورتیں آٹومیٹکلی انکلوڈڈ نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور متکلمین جو فلسفیانہ مزاج کے مفسرین اور فقہاء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ عورتیں آٹومیٹکلی انکلوڈڈ ہیں، وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، اس لیے وہاں پر مردوں کا صیغہ استعمال کر لیا گیا ہے، میل جینڈر یا میسکولین جینڈر، ویمن آر آٹومیٹکلی انکلوڈڈ۔ لیکن میں فی الحال جو بات کہہ رہا ہوں وہ 3 ائمہ کے ساتھ اپنے آپ کو موافق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جہاں مردوں کی نیکی کا ذکر آتا ہے تو قرآن مجید سب سے پہلے ذکر کرے گا نماز کا، یعنی سورہ حج کے فوراً بعد سورہ مومنون آتی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر سورہ معارج میں انسان بڑا تھردلا واقع ہوا ہے کہ جب کوئی خیر ملتا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، اور اگر برائی آئے تو شور مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، وہ مارا گیا، لوٹا گیا۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو نماز میں دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹلی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر عورت کو ڈیفائن کیا گیا، نیک عورت کون ہے؟ فرمایا فالصالحات قانتات، لہذا نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں۔ یعنی ہماری بوڑھی مائیں، وہاں مرد جو ہے وہ آج کے مرد سے بھی زیادہ اکھڑ ہوا کرتے تھے، لیکن کیوں 35 40 60 سالہ ازواجی زندگی اکٹھے کیسے گزر جاتی تھی؟ ایک پٹی ان کو پڑھائی جاتی تھی کہ بھئی تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہارا مجازی خدا ہے اور تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ اب جہاں 2 برتن ہوں گے وہ کھڑکیں گے تو صحیح ضرور، لیکن اگر وہ کھڑک جو ہے وہ یعنی اس کو پراپر لائن مل جائے کہ اب کھڑک کر کھسکنا کیسے ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے، تو برتن گرے گا نہیں کوئی۔ لیکن اگر اس کے بعد اس کھڑکھڑ کے بعد وہ ایڈجسٹ کرنا نہ آتا ہو تو پھر بات جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ فالصالحات قانتات، تو عورت کی نیکی کون سی قرار دی گئی؟ فرما برداری۔ اور ہوتا کیا ہے جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو کیا ہوا کہ یعنی بہت سی تحریکیں اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں جنہوں نے خواتین میں بہت قیمتی کام کیا ہے، شرم و حیا ان کے اندر پیدا کیا ہے۔ وہ جو دوسری صفت بیان کی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، لیکن جب عورت کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لگ جاتی ہیں پھر تہجدیں پڑھنے کے لیے، تسبیحات کے لیے، حالانکہ عورت کی سب سے بڑی نیکی جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت ہے۔ یہ ہے ایک آسپیکٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور بڑی زبردست ڈائمنشن ایڈ کی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد حضرت عائشہ راویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرتہ، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت یعنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے۔ اب یہ پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایڈ کی بڑی زبردست بات ہے کہ شوہر باہر سے گھر آیا ہے، ہاؤ ٹو ویلکم ہم، عورت کا مزاج کیا بنایا ہے اللہ نے، بیوی کے امتحان ہے اس کے لیے کہ وہ دن بھر کی تھکی ہاری، ایک بچہ بیمار تھا، ایک بچہ گر گیا، وہ فلاں جو ہے گھر کی موٹر خراب ہو گئی، 20 مسائل دن بھر اس نے اکیلے فیس کیے۔ اب وہ بھری بیٹھی ہے کہ صاحب آئیں تو میں آتے ہی سارا کچھ بتا دوں، بجائے اس کے کہ وہ دروازے پر کھڑی ہو کے وہ ساری کہانی سنائے اور چڑھائی کر دے کہ آپ نے پوچھا بھی نہیں صبح سے، اب جب گئے فون کر کے نہیں پوچھا میں کن مصیبتوں میں مبتلا ہوں۔ اسمائل کر کے اسے ویلکم کر لے، جب وہ ذرا سیٹل ہو جائے تو پھر ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دے تو آدھے مسائل تو حل ہو گئے۔ اب دوسری طرف آئیے، سورہ تغابن 28ویں پارے کی سورت ہے، یہ سورہ طلاق کے بالکل پیچھے، جسٹ بفور دیٹ۔ اب اس طلاق میں بڑے خوبصورت حکم آیا ہے مردوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہ، بے شک اے ایمان والو تمہارے بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہو، یعنی
اگر دشمنوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جائے تو ون از دا ٹائپ آف اینیمی جس سے فائٹ کیا جاتا ہے, دس از دا ٹائپ آف اینیمی جس سے فائٹ نہیں کرنا, بس ہوشیار رہنا ہے کہ تمہیں کہیں نقصان نہ پہنچا دیں. لیکن ان کے ساتھ ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ان کی دشمنی کو, اب سنیے ذرا. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم درگزر کرو گے, درگزر کہتے ہیں چھوڑ دینے کو, یعنی داڑھی کا حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں بھی یہی لفظ اف استعمال ہوا ہے, اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑھیوں کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو تراشو. تو اف کہتے ہیں چھوڑ دینے کو, کہ آپ نے کوئی غلط کام دیکھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کا آپ نوٹس ہی لیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں اور تھپڑ ہی لگائیں اس کے اوپر, نو, اگنور کر دیں, لیٹ اٹ کنٹینیو. پھر دوسرا لفظ استعمال کیا تصفحوا. تصفحوا کیا ہے, یعنی پیپر جو ہوتا ہے اس کے دو ہوتے ہیں نا پیجز, یہ ایک صفحہ ہے اس کا, یہ دوسرا صفحہ ہے اس کا. یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ صفحہ اس کو نہیں دیکھ سکتا. اس سے فرمایا تصفحوا, چشم پوشی کرو, ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹو اٹ. اور تیسری بات فرمائی وہ بھی یہی بات, لیکن 3 دفعہ اس کو ایمفسائز کیا, وَتَغْفِرُوا and forgive فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, then Allah Almighty indeed is also forgiving, merciful. تو انسان کا بڑا عجیب مزاج اللہ نے بنایا ہے کہ جب انسان اپنوں سے چھوٹوں کو ڈیل کرتا ہے تو بڑا آئیڈیلسٹ بن جاتا ہے. امریکہ میں ہمارے ایک دوست تھے, تو ان کے میں نے فون کیا, پوچھا کہ ہیں, ان کے اہلیہ نے کہا کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جی آئیں تو بتا دیجیے گا, میں ڈاکٹر سمیع بول رہا ہوں, تو مجھے فون کر لیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب میرا بھی ایک کام کر دیں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا جی باپ کے بھائی ڈانٹتے بہت ہیں. خیر ملاقات ہوئی ان سے, تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ آپ نے شکایت کی تھی آپ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی میں اصل میں پرفیکشنسٹ آدمی ہوں, اور جب کام پرفیکٹ نہ ہو تو مجھے اس پہ غصہ آ جاتا ہے. یہ انسان کی بڑی غلط فہمی ہے. none of us is perfect. پرفیکشن ختم ہو گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معصوم اور پرفیکٹ صرف نبی ہوتا تھا, اور جب نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تو نہ میں پرفیکٹ ہوں, نہ زید پرفیکٹ ہے, نہ بکر پرفیکٹ ہے, کوئی ہم میں سے پرفیکٹ نہیں ہے. وی آر شارٹ ہیئر اور دیر, وی آر رانگ ہیئر اور دیر. اب ہم جب اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, مجھے معاف کر دے, تو مجھے موت پڑتی ہے اپنے چھوٹوں کو معاف کرتے ہوئے. تو یہ 2 رخ جو ہیں اس کے, کہ عورت کے لیے انسٹرکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت, اور اسی کا ایک اور پہلو بھی ہے. آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں ادر دین ہز وائف, مرد کو جو خاتون مل رہی ہے وہ اسمائلز کے ساتھ اس کو ویلکم کر رہی ہے, اور گھر جاتا ہے تو جسے اسمائل کرنا چاہے وہ اس کو اسمائل کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے پھر اب وہ جو منفی نتائج ہیں وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے. میں بڑی سیریس باتیں کر رہا ہوں, یہ مذاق والی باتیں نہیں ہیں. آئی ایم ویری سیریس کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اب وہ ایک طرف ایک خاتون نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سمجھی, اب ایک تو پہلے ہی اس کی گھر میں انٹرسٹ ایک طرف سے کم ہوئی, اور دوسرا نیگیٹو کام یہ ہوا کہ کسی اور جگہ گھر سے باہر اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی. یعنی all those who are smiling to him, اب وہ اچھی لگنی شروع ہو گئی. اور اس کی اپنی بیوی, حالانکہ اس کے لیے سب سے قیمتی کون ہے, اس کی بیوی ہے. اس میں لاکھ خامیاں ہوں, اس میں ہزاروں کوتاہیاں ہوں, اس کے بچوں کی ماں ہے. وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کو گھر کو بسانے کے لیے آئی ہے, وہ تو اس کی موسرہ ہے. لیکن جب شیطان جو ہے وہ آتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی انسٹرکشن ہمیں بھول جاتی ہیں, پھر ہماری سزا کیا ہے, کھائیں دھکے پھر. تو یعنی اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. یعنی ایک تو وہ بنیادی جو فرق میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں, مرد اور عورت کی نیچر کو فرق ہے کہ یہ 2 مختلف وجود ہیں, ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی نیچر کا حصہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کشش جو ہے عورت کے اندر ہے. عورت کی ویک پوائنٹ کیا ہے, عورت کا ویک پوائنٹ کیا ہے, اس کی ممتا, بچہ اس کا ویک پوائنٹ ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ہز اتھارٹی مرد کو گھر تک قوام بنایا, ایسے نہیں بنایا. مینیجر شوڈ بی سینسیبل مین, جذباتی نہیں ہونا چاہیے مینیجر کو. اور جب یہ فرق ملحوظ رہتا ہے تو ڈیورس ریٹ کم ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے دین نے ڈیورس کا اختیار مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. اگرچہ مرد اگر اپنا حق خود سرنڈر کر دے تو عورت کو مل جاتا ہے,
تفویض کر دے تو شرعی نقطہ نگاہ سے، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ عورت چونکہ جذباتی ہے، ذرا اس پر کوئی کنسٹرینٹ آتا ہے تو کہتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، آپ مجھے فارغ کر دیں۔ اب یہ مرد کا کام ہے کہ وہ عقل مندی کا ثبوت دے اور جھٹ اس کو طلاق نہ دے مارے۔ شوق ابزاربر اس کے اندر ہونا چاہیے، عقل مندی کا ثبوت وہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ عقل عطا کی ہے، عورت کے مقابلے میں اس کو زیادہ جذباتی بنایا ہے۔ اگر یہ بھی جذباتی طریقے سے بیہیو کرے گا تو پھر گاڑی نہیں چلے گی۔ یعنی عورت کو انسٹرکشن ہے کہ وہ اسمائل کرے، سے وہ اسمائل نہیں کرتی، ہی شوڈ بی سینسیبل انف کہ اب وہ اس نے اسمائل نہیں کیا، اس نے ذرا سخت جملے 4 کہے، یہ 10 اوپر سے جواب میں کہے گا تو پھر گھر چل رہا۔ اگر انسان میں اگنور کرنے کی عادت نہیں ہوگی، وہ جو 3 الفاظ ہیں، تعفو و تصفحوا و تغفروا، تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے، معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمائے، تب گاڑی چلتی ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ اور اگر وہ ایکوالٹی کا تصور آ گیا کہ اس کو سرخواب کے پر لگے ہوئے ہیں، ایسا تو آپ دنیا میں کہیں بھی کام نہیں کر سکتے۔ آپ 2 دن یونیورسٹی میں نہیں آ سکتے اگر آپ کو یہ بات یاد نہ رہے کہ ٹیچر کون ہے اور اسٹوڈنٹ کون ہے۔ ٹیچر کو یاد نہ رہے کہ میں لیکچرر ہوں یا میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں۔ ون ہیز ٹو بہیو۔ تو یہ بہیو کرنا یہی ہوتا ہے اسٹیٹس کے اعتبار سے کہ ہو از ہو ٹو می، ہو از وٹ ٹو می۔ اگر یہ پتا ہو، آفیسر کو پتا ہو، باس کو پتا ہو کہ میں نے سبارڈینیٹس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے تو ڈپارٹمنٹ انٹیکٹ رہتا ہے۔ اور چھوٹوں کو پتا ہو کہ ہم نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور کہنا ماننا ہے تو گاڑی چلتی ہے، ورنہ گاڑی نہیں چلتی۔ باقی فقہی معاملات میں جانے کا اور جو اختلافات ہیں 3 طلاقیں 10 طلاقیں وہ آپ کو سارے معلوم ہیں، وہ یہ وقت نہیں ہے کہ اس کے بارے میں پڑھوں۔ ویسے بھی ابھی چونکہ آپ بچے ہیں، آپ کو زیادہ ابھی ان مسائل کا اندازہ بھی نہیں ہے، ان کی کمپلیکیشنز کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وقت ہوگا کہ آپ خود پھر ان کا مطالعہ کریں۔ اگر یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ دیر شوڈ بی نو پرابلم۔ بہت شکریہ۔